الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث میں سچے پیغمبروں کے متعلق یہ جملے ملتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے مزدوری نہیں مانگتے، 1 روپے کا بھی ہم تم سے سوال نہیں کرتے۔ ساری زندگی میں کسی نبی نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ یہ سچا پیغمبر ہوتا ہے، سچا نبی ہوتا ہے۔ اور جھوٹا نبی جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے، جھوٹا انسان، اس کا مقصد ہے صرف پیسہ، بیک بینس، روپیہ، زمینیں، جائیدادیں، اس کا صرف مقصد یہ ہے۔ اب اس سلسلہ میں بخاری کے اندر یہ حدیث کئی جگہوں پر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مسیلمہ کذاب، یہ مشہور وہ بندہ ہے بنو حنیفہ قبیلے کا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ پیغمبر کائنات کے زمانہ میں یہ مدینہ طیبہ میں آیا۔ حضور علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ بنفس نفیس اس کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اس نے عقل سے ماورا اور بے عقلی کی باتیں شروع کیں۔ بالآخر پیغمبر کائنات نے فرمایا، 4373 نمبر یہ حدیث ہے بخاری کی، اور 4378 یہ دونوں ایک صفحے پر حدیثیں ایک ہی آئی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے مسیلمہ، تو اپنی لکھی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے خواب میں بین انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذہب، خواب میں محمد کریم نے دیکھا تھا علیہ السلام، میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے، اور انہوں نے مجھے پریشان کر دیا، غم زدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، میں پریشان ہو گیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی، اگر خواب میں مرد سونا دیکھے تو یہ خواب ٹھیک نہیں، چونکہ سونا مردوں کے حق میں نہیں ہے۔ اگر خواب میں سونا عورت دیکھے تو اس کے حق میں یہ خواب ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا، اوحی الی فی المنام، مجھے خواب میں وحی کر دی گئی کہ پھونک مارو۔ میں نے پھونک ماری، دونوں کنگن اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، فَأَوَّلْتُهُمَا، میں نے اس کی تعبیر نکالی، کذابین یخرجان بعدی، میرے بعد، میری نبوت کے بعد 2 بندے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور یہ دونوں نے حضرت کے زمانہ میں کر دیا۔ فرمایا کہ ایک کا نام اسود انسی والآخر، دوسرے کا نام مسیلمہ۔ اب یہاں پر یہ بات قابل تدبر ہے، جھوٹے نبیوں کو پیغمبر کائنات کو اللہ نے دکھایا سونے کے کنگنوں کی صورت میں، سونے کے کنگن دیکھے گئے، اور اس کی واضح تعبیر یہ ہے، جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ سونا اکٹھا کرتا ہے، جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اس کی غرض و غایت جائیداد ہے۔ یہ جھوٹے نبی کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ دورہ لیں، دیکھ لیں، مسیلمہ سے لے کر یہ دجال جو ہمارے قریب زمانہ میں مرزا قادیانی آیا، ان کا سب کا مقصد جائیداد ہے، روپیہ، پیسہ ہے، کافروں سے مراعات لینی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا زیادہ تر جوڑ توڑ بھی وہی کافر کے ملک میں رہتا ہے۔ تو جھوٹا نبی
وہ پیسے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آج تک شیعہ نے یہ شور مچایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ مارا ہے۔ روایت بخاری کے اندر ہے، حضرت فاطمہ تشریف لے گئیں اور خلیفہ اول سے جا کر کہا کہ میرے باپ کی طرف سے جو ورثہ مجھے ملتا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے فاطمہ، تیرے باپ نے کہا تھا، رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم جو نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہوتی ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بنا کے جاتے، اور جو ہمارے پاس کوئی اکا دکا چیز ہوتی ہے ہمارے مرنے کے بعد وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے، حضرت فاطمہ، شیعہ ہم سے کہتے ہیں فاطمہ الزہرا نبی کی لخت جگر ہے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ مجھے میرے باپ کا ورثہ نہیں ملے گا؟ ہم کہتے ہیں پتہ تھا، حضرت فاطمہ کو پتہ، وہ کہتے ہیں پھر سوال کیوں کرنے آئی؟ ہم یہ کہتے ہیں اس وجہ سے سوال کرنے آئی تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو خبر دے دے اور ان کو متنبہ کر دے کہ میرا باپ پیغمبر ہے، میرا باپ نبی ہے، رسول ہے، لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں، کوئی ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، صدقۃ للہ، اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ یہی تو کہنے آئی تھیں، خبردار میرے باپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اے لوگوں جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پیسے کی غرض سے کرے گا، روپے کی غرض سے کرے گا، جائیداد کی غرض سے کرے گا، تو یہ بتانے آئی تھی۔ بلکہ یوں کہہ دو حضرت فاطمہ نے آ کر جو سوال کیا، حضرت فاطمہ تو پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ مور لگانے آئی تھی تاکہ قیامت تک کوئی بندہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت امام بخاری کی اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کنگن دیکھے، سونا دیکھا، اور تعبیر میں جھوٹا نبی واضح کیا۔ معلوم ہوا یہ سونا اور جھوٹے نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو آپس میں تعلق ہے نا، جوڑ ہے، تو یہ جھوٹا نبی صرف پیسے روپے کی غرض سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو سچے نبی کی شان ہے وہ تو قرآن حدیث میں آپ کے سامنے ہے کہ ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ او لوگو ہم تم سے 1 روپے کا بھی سوال نہیں کرتے۔